خواتین و حضرات، عطیہ سید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں ایک کہانی یا افسانہ لے کے آپ کی خدمت میں آئی ہوں۔ اس کا نام ہے ڈھلوان۔ آج جب وہ 40 برس پہلے اس نے چھوٹے سے پہاڑی شہر میں سکونت اختیار کی تھی تو اس کی رگوں میں خون کی گردش معمول کے مطابق تھی۔ وہ بستر پر لیٹ کر یہ سب کچھ سوچ رہا تھا اور ماضی کی دھند میں کھویا ہوا تھا۔ سامنے پہاڑ پر بادل دھیرے دھیرے اتر رہے تھے۔ شام وقت سے پہلے شہر پر چھا رہی تھی۔ کیا سامنے دیوار پر لگی گھڑی رک گئی؟ شاید یا شاید نہیں۔ اسے عموماً یہ دھوکہ ہوتا تھا۔ جب اس کے گھٹنوں میں پہلی مرتبہ ٹیس اٹھی تو اس نے رتی بھر پرواہ نہ کی، لیکن نامحسوس طریقے سے ٹیسوں کی شدت اور رفتار میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ صبح کی سیر بند کر دو۔ اسے حیرت ہوئی۔ وہ تو اپنے آپ کو ایکلیس سمجھتا تھا۔ دیوتاؤں نے اس کی ایڑی کو وہ پٹھے عطا کیے تھے کہ کوئی انسان دوڑ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے بھی زیادہ ہیبت ناک وہ لمحہ تھا جب وہ حسب معمول عدالت میں پہنچا اور ایک اہم مقدمے کی سماعت کے دوران اپنے موکل کے حق میں دلائل پیش کرتے ہوئے اس نے مکمل اعتماد کے ساتھ تعزیرات اور دفعات کا حوالہ دینا شروع کیا، لیکن اچانک اس کا ذہن خالی سلیٹ کی مانند ہو گیا۔ عدالت میں گمبھیر خاموشی تھی۔ جج نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی، لیکن دماغ کے خلیوں میں خون کی سست رفتاری نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اگلی پیشی پر بھی اس کو نکات یاد نہیں تھے۔ اس دن کے بعد سے اس نے کئی دفعہ مقدمات کی پیروی کرنی چاہی، لیکن وہ نہ کر سکا۔ ایک دن آخر جج نے اسے کہا کہ آپ ملک صاحب گھر پہ آرام کریں۔ عزت نفس پر زناٹے کا تھپڑ رسید کیا اور وہ لڑکھڑا کر رہ گیا۔ پھر یہ ستم ہوا کہ نئے ملنے والوں کے چہرے نقوش سب مٹنے لگے۔ برف باری میں راستے اور پگڈنڈیاں گم ہونے لگیں۔ اسے خوف آنے لگا، لیکن آہستہ آہستہ وہ تو سب کچھ بھول جائے گا۔ انہی دنوں میں اس کے ہاتھ میں ایک پیمفلٹ لگا جس کے صفحے پہ درج تھا کہ کیا آپ 70 برس کے ہو چکے ہیں؟ دوسرے صفحے پر لکھا تھا کہ آپ میں کیا مندرجہ ذیل علامتیں پائی جاتی ہیں؟ اس نے تمام علامتوں کے اوپر پینسل سے نشان لگانے شروع کیے۔ اب اسے معلوم ہوا کہ اسے الزائمر کی تکلیف ہے۔ اس نے بہت سوچ و بچار کے بعد الزائمر کے ڈاکٹر سے رجوع کیا اور اس سے ڈائریکٹ ایک شیشی منگوا لی، پھر دوسری شیشی، پھر تیسری شیشی، لیکن مرض کی علامات جوں کی توں قائم رہیں۔ موسم گرما میں اس کی بھتیجی افشین اس سے ملنے آئی۔ چند روز ان کے ہاں ٹھہری۔ اس نے کہا کہ مغرب کے لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام گھڑ لیا اور بس آپ برا نہ منائیں تو میں کہوں گی کہ آپ صبح نماز پڑھا کریں اور کچھ نہ کریں۔ وہ تو لامذہب سا آدمی تھا، اسے تو صرف انسانیت پہ یقین تھا، روشن خیال تھا۔ کیا اس کی بھتیجی اسے جاہل اور گنوار سمجھتی ہے؟ ایسا دیہاتی مشورہ۔ افشین واپس چلی گئی۔ چند دن کی چہل پہل کے بعد گھر اداس ہو گیا اور گھر میں دوبارہ صحرا کی ویرانی چھا گئی۔ پہاڑ جیسا دن کسی نہ کسی طور کٹ جاتا، لیکن رات کو تو بھید اس کے کلیجے کو نوچنے لگتے۔ وہ سکون آور دوا کھا کر لیٹتا تو کابوس آن دبوچتا۔ اس نے دیکھا کہ ٹنمن درخت کے عقب میں سے تاریکی میں ابلیسی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ نیند سے خوف محسوس ہونے لگا اور اس سے کافی کی اشد ضرورت محسوس ہوئی۔ کافی پینے کے بعد
कोहर छटने लगी, ज़हन जागने लगा। धीरे धीरे बाकी मांदा रात का सफ़र तय होने लगा। फजर की अजान सुनाई दी। फिर उसे न जाने क्या हुआ। वो उठा और हसीना की अलमारी में रखी हुई जाए नमाज को किबला रुख बिछा दिया और सजदे में गिर गया। उसे नहीं मालूम था कि वो किसके हजूर सजदा रेस है और क्यों। वो ढलवान पर चल रहा था, बल्कि तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था, जिससे आगे गहरी खाई थी, गहरी और बेअंत। वो फिसल रहा था और दुनिया की कोई ताकत उसकी उतराई के सफ़र को रोक नहीं सकती थी। जो नुक्ताए अरूज होता है वही नुक्ताए ज़वाल भी होता है। अरूज के बाद ज़वाल मुक़द्दर है और मुक़द्दर की कबूलियत ही आज़ादी है। वो कबूलियत की घड़ी थी। उस लम्हे में उसके अंदर हैरानी, परेशानी, सदमा, गम और गुस्से का अलाव बुझने लगा। टुंड मुंड दरख्त के अकब से अबलीसी रोशनी गायब होने लगी और उसके कलेजे को नोचने वाले गिद्ध अपने परों को फड़फड़ाते हुए गायब हो गए। शुक्रिया।